السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اب امی کیسی ہیں؟ سہیل نے عفت سے پوچھا. دوا کھلا کے سلا دیا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو پرسکون رکھنے کے لیے ان کا سونا ہی بہتر ہے، ورنہ. عفت نے حلق میں پھنسے گولے کو بمشکل نگلا اور مزید بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. اس نے انگلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑے اور لمحے بھر کے لیے سہیل کی طرف نظر کی. سہیل کی آنکھیں بھی اس کی طرح ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں. آپ کتنی دیر میں نکل رہے ہیں؟ اس نے مزید پوچھا. سرمد نے ابھی فون کیا ہے، فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، سہیل نے کہا. پھر عفت کے کندھے کو تھپ تھپاتا سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا. عفت نے ایک دفعہ پھر آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کیا اور امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. سہیل بھی بڑے کمرے میں آ کر کونے والی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا. کمرے میں کتنے ہی لوگ تھے، بڑے تایا جان، چچا جان، ماموں میاں، خالو، پھوپھا، سب کے بیٹے، پڑوس کے چند مرد اور اس کے کتنے ہی دوست. مگر نہیں تھا تو ایک وہی نہیں تھا، اس کا سب سے عزیز ماں جایا، اس کا اس دنیا میں سب سے قریبی رشتہ. بس کچھ دیر میں وہ آنے والا تھا، بہت دور سے آ رہا تھا. اسے یاد تھا جن دنوں اس کا ماں جایا، اس کا پیارا بھائی خرم ماسٹرز کر کے فارغ ہوا تھا. اس نے پوچھا تھا، ہاں بھائی اب آگے کیا سوچا؟ باہر، اس نے ایک لفظ بولا تھا اور ہاتھ کو ہوائی جہاز کی طرح اوپر اڑایا. کیا ہو گیا یار، یہ تم کیا ہر وقت باہر باہر کی رٹ لگائے رہتے ہو؟ سہیل نے آنکھیں سکیڑی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی جان، میں واقعی اب باہر اپلائی کر رہا ہوں. خرم کی آنکھوں میں چمک تھی. کیا تم سنجیدہ ہو؟ تو آپ کو کیا میں مذاق کرتا ہوا نظر آتا ہوں؟ میں تو میٹرک کے بعد سے ہی باہر جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہی ہنر. اس نے چند لمحے توقف کیا. لیکن اب میرے پاس ڈگری ہے. خرم نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری لہرائی. اب میں باہر جا سکتا ہوں. لیکن تمہارا کریئر یہاں بھی بن سکتا ہے. تم یہاں کوشش کرو، آگے پڑھ لو، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہاں بھی بہت سے راستے کھلے ہیں. آخر باہر ہی کیوں؟ بس بھائی جان پلیز، آپ جانتے ہیں باہر جا کے پڑھنا اور جاب کرنا یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. میں نے 2-3 یونیورسٹیوں میں اپلائی کر دیا ہے، بس آپ دعا کریں وہاں سے مثبت جواب آ جائے. خرم کے لہجے میں مستقبل کی خوشیاں، امیدیں اور اندیکھی آرزوئیں بول رہی تھیں. تم نے اپلائی کر دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ سہیل کے چہرے پہ کئی رنگ آگے گزر گئے. بتا تو رہا ہوں. خرم کچھ جھمپا. واقعی اسے پہلے بتانا چاہیے تھا. جب کر چکے تب نہ. سہیل کے لہجے میں خفگی کا تاثر تھا. اچھا کہاں اپلائی کیا ہے؟ آسٹریلیا میں. جاؤ گے کیسے؟ اتنی رقم کا بندوبست کر لو گے؟ اب سہیل اس کے لیے واقعی فکر مند تھا. 1-2 دوستوں سے بات کی ہے، کچھ بینک میں ہے. وہ خرم اٹکا. امی کو بتایا، ان سے اجازت لی، کچھ پوچھا تم نے؟ سہیل نے اسے بغور دیکھا تھا اور جواب میں خرم نے سر جھکا دیا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلایا. بہت خوب، بہت خوب. بالا ہی بالا سارے منصوبے بنا لیے اور گھر والے بے خبر ہیں. سہیل اب ناراض ہو رہا تھا. اگر امی سے اجازت لیتا تو منع کر دیتی. خرم نے اب سر جھکائے ہوئے کہا. ہاں تو کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اس طرح پردیس بھیجے گی؟ سہیل کا لہجہ بھی اب تیز ہو گیا. اسے حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا خرم کے رویے سے. اب ایسی بھی بات نہیں، آخر اتنے سارے لڑکے باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بلکہ شادیاں بھی وہیں کر کے
مستقبل میں وہیں رہ جاتے ہیں۔ میں تو بس صرف چند سال کے لیے۔ خرم کچھ جزبز ہو کر بولا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، واقعی ہزاروں لوگ باہر جاتے ہیں اپنا مستقبل بہتر کرنے، ایک اگر وہ بھی چلا جائے تو کیا؟ سہیل نے دل ہی دل میں اس کی تائید کی۔ تم چلے جاؤ گے تو امی تمہارے بغیر؟ آپ کے ہوتے امی کو میری کمی محسوس نہیں ہوگی، اور ویسے بھی چند سالوں کی بات ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی۔ پلیز بھائی، آپ امی کو راضی کر لیجئے گا، آپ کہیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی۔ خرم کچھ ایسی لجاجت سے بولا کہ سہیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی گردن ہلا دی۔ میں ضرور یہاں ہوں، لیکن تم ہو، تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، سہیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور اپنا موبائل اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ دوسری طرف خرم مستقبل کے سہانے سپنے بننے لگا۔ اور پھر جب سہیل نے امی کو خرم کے ارادوں کے بارے میں بتایا تو کتنی ہی دیر امی گم سم ہو گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا چہیتا بیٹا سچ مچ باہر جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ سہیل، کیا وہ واقعی باہر جانے کا ارادہ کر چکا ہے؟ امی آس اور نراس کے بیچ میں تھی۔ جی امی، تم اسے سمجھاؤ، آخر وہاں ہے ہی کون؟ وہ اکیلا وہاں کیسے رہے گا؟ کس کے پاس رہے گا؟ وہ تو کبھی یوں اکیلا رہا نہیں ہے۔ امی، میری اس سلسلے میں اس سے کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے ارادے میں اٹل ہے۔ باہر جا کے جاب اور تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب ہے جسے وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بیٹا، یہ سب اتنا آسان نہیں، اور پھر اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ ٹکٹ کے پیسے، وہاں رہائش۔ نہیں، میں نہیں بھیجوں گی، نہ جانے کتنے برس لگ جائیں اسے۔ تم سمجھاؤ سہیل بیٹا، ایسی بیجا خواہش نہ کرے۔ یہی بات وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مناؤں، آپ راضی ہو جائیں۔ کہاں گیا خرم؟ بلاؤ اسے، میں خود اس سے بات کروں گی۔ کیا نادان ہو گیا ہے جو ماں بہن کو اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اب غصے کا واضح تاثر امی کے چہرے پہ تھا۔ وہ اپنے دوست کے ہاں گیا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر گیا ہے۔ وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ امی، اس کی خواہش ہے باہر جانے کی تو جانے دیجیے نا، کوئی ایسی انہونی خواہش بھی نہیں کر رہا۔ روز سینکڑوں لڑکے باہر جاتے ہیں، وہاں اپنا مستقبل بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ سہیل نے بھائی کی طرفداری کی۔ لو، اب تمہارے منہ میں بھی اس کی زبان آ گئی، تم بھی ماں کی بجائے بھائی کا ساتھ دے رہے ہو۔ شاباش ہے بھائی۔ امی سخت خفا ہو چکی تھیں۔ اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہو جائے گا وہ بھی، وہ جو رقم بینک میں رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، انہوں نے سہیل کی بات کاٹی، وہ رقم تمہاری اور عفت کی شادی کے لیے میں نے رکھی ہے، تمہارے مرحوم باپ نے وہ رقم رکھوائی تھی، میں وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، امی سختی سے بولی تھی۔ تم بس خرم کو اس ارادے سے باز رکھو۔ امی پلیز مان جائے نا، اس نے وہاں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہاں سے جواب آ جائے گا۔ وہ ضد کر رہا ہے تو آپ نہ کریں۔ سہیل اب پوری طرح مستعد ہو کر ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بائیں طرف ان دونوں سے چھوٹی بہن عفت بیٹھی تھی، وہ بھی بھائی کے باہر جانے کا سن کر بے بسی سے ماں اور بڑے بھائی کی گفتگو سن رہی تھی، اور دل سے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا پیارا بھائی اور دوست اس کے ساتھ ہی رہے، لیکن اپنے بھائی کے مستقبل اور اس کی خواہش کو سن کے چپ تھی۔ اور پھر کتنی ہی دیر ماں بیٹے میں بحث ہوتی رہی، آخر کار ممتا ہار گئی اور بیٹے کی ضد جیت گئی تھی۔ خرم 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا، سب سے بڑا سہیل، اس سے چھوٹا وہ خود، پھر شاہینہ جس کی چند سال قبل شادی ہو چکی تھی، اور سب سے چھوٹی عفت جو کالج میں پڑھ رہی تھی۔ والد کا شاہینہ کی شادی کے بعد انتقال ہو چکا تھا۔ سہیل تعلیم مکمل کر کے ایک دفتر میں اچھی جاب کر رہا تھا، وہ اپنی جاب سے مطمئن تھا، تو دوسری طرف خرم فزکس میں ماسٹرز کر کے مزید آگے تعلیم کا خواہاں تھا،
لیکن اس کے لیے اس کے خیالات کی پرواز بہت بلند تھی۔ وہ کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا برسوں کا خواب تھا۔ اگرچہ گھر میں وہ کبھی کبھار اس کا ذکر کرتا رہتا تھا، لیکن شاید گھر والوں کو اندازہ نہ تھا کہ اپنے اس خواب کو پانے کے لیے وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ ڈگری ہاتھ میں آتے ہی اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کر دیے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، جس کی آمدنی کو اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد وہ جمع کر رہا تھا۔ والد کی پینشن اور سہیل کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات بڑی سہولت سے پورے ہو رہے تھے۔ پھر امی کو کسی حد تک یہ بھی اطمینان تھا کہ میاں کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے دفتر سے جو بقایا جات ملے تھے اس کی بھی معقول رقم بینک میں جمع تھی، جس سے وہ عفت کی شادی باعزت طریقے سے کر سکتی تھی۔ یوں یہ گھر بڑے پرسکون طریقے سے چل رہا تھا جب اس پرسکون جھیل میں خرم نے اپنی خواہش کا کنکر پھینک کر اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ اور پھر ایک یونیورسٹی کی طرف سے مثبت جواب آ گیا تھا۔ وہ نہ صرف خرم کو ایڈمیشن دے رہے تھے بلکہ یونیورسٹی میں ہی ایک جاب بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس کی رہائش کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل کر رہے تھے۔ خرم کے تو خوشی کے مارے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ سارے مسئلے یوں آسان ہو جائیں گے یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب صرف پیسوں کا بندوبست کرنا تھا، وہ بھی سہیل اور اس نے مل کے کر ہی لیا۔ اس دوران امی کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ اگرچہ بیٹے کی خوشی میں بظاہر خوش تھیں، لیکن اندر سے وہ کیسی بے چین تھی یہ وہی جانتی تھی۔ خرم نے اگرچہ انہیں اپنی محبت اور پیار کا واسطہ دے کر کسی حد تک ناراضگی دور کر لی تھی، لیکن ماں کا دل بہت سے اندیشوں اور وسوسوں سے سہما جا رہا تھا۔ اور یوں ہوتے ہوتے خرم آسٹریلیا پہنچ گیا۔ نئی جگہ، نیا شہر، خرم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کے شب و روز بدل چکے تھے۔ ایک روشن مستقبل کو حاصل کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے یہ اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ زندگی کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، اس کا تجربہ بھی بڑی اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اس کی پڑھائی بہت سخت تھی، آدھا دن تو یونیورسٹی میں ہی ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں ہی ایک چھوٹی موٹی جاب آفس سیکشن میں مل گئی تھی۔ آسٹریلین ڈالر کمانا کس قدر مشکل ہے، کتنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، یہ یہاں آ کر خوب اندازہ ہو رہا تھا۔ رہائش کے لیے بھی 2 غیر ملکی لڑکوں کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ہی اس کے پاکستانی اور مسلمان ہونے پہ سخت اعتراض تھا، جس کا مظاہرہ وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ خرم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھا، کیونکہ اس کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ الگ ایک کمرہ افورڈ کر سکتا، لیکن وہ مستقبل میں یہاں سے نکلنے کا پکا عہد کر چکا تھا۔ لیکن یہ عہد کب پورا ہوگا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر وہ فون کرتا رہتا تھا۔ آج کل کے جدید ذرائع کی بدولت گھر والوں سے رابطہ بہت آسان تھا۔ اس کی تقریباً روز ہی ماں اور بھائی بہن سے بات ہو جاتی۔ امی کو البتہ وہ دن بدن کمزور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے، آخر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری صحت اچھی نہیں لگتی، تم کمزور ہو رہے ہو۔ سلام دعا کے فوراً بعد ہی امی کے خدشات لفظوں کے جامے پہن کر اس پر سوالوں کی صورت برسنے لگتے۔ پھر لاکھ وہ ماں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوتی۔ تم واپس آ جاؤ، آخری بات ان کی یہی ہوتی، اور وہ مسکرا کر ان کو یقین دلاتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس رقم کا احساس دلاتا جو اس کے آنے پہ خرچ ہوئی۔ ابھی اس نے قرضہ بھی اتارنا تھا۔ اپنی پڑھائی کی اہمیت پر انہیں لیکچر دیتا تو یہاں کی یونیورسٹی سے حاصل ہوئی ڈگری ایک دن اسی ترقی کے آسمانوں پہ پہنچا دے گی، اور وہ بیٹے کے جملوں کے جال میں الجھ جاتی۔ اور پھر اسے آسٹریلیا آئے صرف 8 ماہ ہی ہوئے تھے۔ سخت جان توڑ محنت نے اس میں جسمانی مسائل پیدا کر دیے تھے۔
اس کے سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا، نظر بھی تیزی سے گر رہی تھی، معدے میں درد، چکر، ایک ساتھ کئی بیماریاں اس پہ حملہ آور ہونی شروع ہو گئیں۔ گھر سے دوری، ساتھی لڑکوں کا متعصبانہ رویہ، دیکھ بھال سے آری دن رات، نامناسب غذا اور بے قاعدہ علاج۔ کون اس کا خیال رکھتا؟ کون اسے وقت پہ کھانا یا دوا دیتا؟ یہاں کون تھا جو اس کے لیے پریشان ہوتا؟ یہ سب مل کر اسے حالات کے گرداب میں پھنسا رہے تھے، اور پھر بجائے حالات سنورنے کے مزید بگڑتے چلے گئے۔ اگرچہ وہ اس گرداب سے نکلنے کے لیے مستقل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ ہار ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ حالات نے پہلا پلٹا تب کھایا جب طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ کئی دن جاب سے غیر حاضر رہا۔ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب وہ آفس پہنچا تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اور پھر وہ سر جھکائے وہاں سے لوٹ آیا۔ دوسرا دھچکا اسے فلیٹ سے بے دخل کرنے پر ملا۔ بے روزگاری کی وجہ سے وہ اس ماہ کا کرایہ بروقت ادا نہ کر پایا تھا، جس پر ان دونوں لڑکوں نے اسے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بڑی التجائیں کرنے پر بھی ان دونوں بے رحم لڑکوں کے دل ذرا نرم نہ ہوئے۔ خرم نے انہیں پورا یقین دلایا تھا کہ وہ دوسری جاب ڈھونڈ رہا ہے اور اسے امید ہے کہ جلد ہی اسے جاب بھی مل جائے گی، لیکن انہوں نے تو اس کے بیگ ہی دروازے کے پاس ڈال دیے تھے۔ ناچار وہ یہاں سے نکل پڑا۔ 2 دن اپنے ایک کلاس فیلو کے گھر رہنے کے بعد دوست نے ایک بوڑھے عیسائی جوڑے کے گھر اس کو سر چھپانے کا بندوبست کر دیا، جس کے لیے وہ اپنے دوست کا بے حد مشکور تھا۔ اسی نے کچھ رقم بھی اس کو دے دی تھی، جس سے کم از کم چند دن کے لیے تو وہ بے فکر ہو گیا تھا۔ گھر پر وہ اب بھی ان سب باتوں کو چھپا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سہیل، امی یا عفت پریشان ہو۔ نہ ہی وہ سہیل سے رقم منگوا رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی اس کے آنے پہ اچھا خاصا قرض لینا پڑ گیا تھا، جو سہیل ہی اپنی تنخواہ سے اتار رہا تھا۔ وہ خود تو اب تک اس قابل ہی نہ ہو سکا تھا کہ گھر والوں کو کچھ بھیجتا۔ اگر وہ کچھ دے نہیں سکتا تو پھر اس کو اب بھائی سے لینے کا بھی حق نہیں۔ عفت کی بات بھی امی نے اس دوران طے کر دی تھی، اور اب امی اس جمع شدہ رقم سے اس کے جہیز کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ وہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے اس رقم کو اپنے اوپر لگانا بالکل ہی حرام سمجھ لیا تھا۔ ان سارے مسائل نے مل کر اس کی پڑھائی کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ باقاعدہ یونیورسٹی بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ اس روز وہ گھر سے باہر فرش صاف کر رہا تھا۔ سخت سردی میں ہاتھ اکڑے جا رہے تھے۔ آج طبیعت کچھ بہتر تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ مسز سوزین اسے کئی دن سے باہر کی صفائی کا کہہ رہی ہیں، آج وہ یہ کام کر ہی ڈالے۔ اگرچہ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن کام کے معاملے میں کوئی لحاظ نہ کرتی۔ اب بھی یہ ان کی مہربانی تھی کہ وہ 2 دن سے خاموش تھی۔ کم کرائے کے بدلے وہ اس سے گھر کے کئی کام کرواتی تھی۔ خیم، اندر آؤ اور یہ کافی پی لو، پھر باقی کام کرنا۔ آنٹی نے خرم کو کھڑکی سے آواز دی، اور خرم پتے سمیٹتے سمیٹتے رکا۔ اس نے سر کے اشارے سے انہیں آنے کی حامی بھری، پھر ہاتھ ہلایا اور جلدی جلدی اپنا کام پورا کرنے لگا۔ آنٹی کے منہ سے خرم نہیں نکلتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کے نام کو مختصر کر کے اپنا کام چلا لیا تھا۔ خرم ہاتھ رگڑتا اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ کے گرم گرم کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ دونوں کتنی ہی دیر ادھر ادھر کی گپ شپ کرتے رہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ خرم کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مسز سوزین سے بھی مدد مانگی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ بس اتنی مہربانی کرتی تھی کہ اسے بغیر کرائے کے بھی گھر میں رکھنے پہ آمادہ تھی، اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ان کے لیے بلائے جان بنتا جا رہا تھا وہ۔ خرم نے اپنے 2-3 دوستوں سے ادھار کے طور پر رقم مانگی۔ تھوڑی بہت مدد کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ حالات دیگر گوں ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے پاس کھانے پینے کی رقم نہ تھی تو واپسی کے سفر کے لیے کرائے کا کہاں سے بندوبست کرتا۔ گھر والوں سے بھی رابطہ کم ہو چکا تھا، جس کے لیے اس نے سخت مصروفیات کا بہانہ بنایا ہوا تھا۔
دوسری طرف اب گھر والے بھی اس کی غیر موجودگی کے کچھ عادی ہو چکے تھے، لہٰذا وہاں بھی اب پہلے والا اصرار مفقود ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ شرمندگی تھی، پشیمانی، پچھتاوا، افسوس یا انا کہ خرم اتنے برے حالات میں بھی اصل حقیقت گھر والوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ اور پھر اس روز اس کے بخار کو پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ تیز بخار میں تپ رہا تھا وہ، اور 24 گھنٹے کے ہی واقعے سے تھا۔ مسز سوزین اور ان کے شوہر شہر سے باہر کسی عزیز کے پاس گئے ہوئے تھے، اور اس وقت کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ آنسو کے قطرے اس کے دائیں بائیں گرتے اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ اس وقت محبت کرنے والی ماں، بھائی اور بہنیں سبھی کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑی اور پانی کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ ابھی بستر سے اتر کر وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے بڑے زور کا چکر آیا تھا، جبکہ یہاں پاکستان میں سہیل گہری نیند سو رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ سہیل نے گہری نیند سے بیدار ہو کر سراہنے پڑا سیل فون اٹھایا۔ خرم کا نمبر اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے خرم سے بات نہ ہو سکی تھی۔ سہیل بھی اپنے دفتری مسائل میں آج کل اتنا چکرایا ہوا تھا کہ اسے گھر میں ماں بہن سے ہی بات کرنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ کجا کے وہ خرم کو فون کرتا۔ عفت کے پیپرز چل رہے تھے، اسے تو خود اپنا ہوش نہ تھا۔ ایک امی ہی تھیں جو بیٹے کو یاد کرتی تھیں۔ انہوں نے 2-3 دفعہ خرم کا فون ملایا تھا، لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ بے چین تھیں، مضطرب ہو رہی تھیں، لیکن مجبور تھی۔ سہیل نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف اجنبی آواز تھی، اور اس اجنبی آواز نے جو کچھ سہیل کو بتایا وہ سہیل کے پاؤں سے زمین کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ سہیل تیزی سے بستر سے اترا، لائٹ جلائی۔ اس نے اس آواز سے التجا کی کہ وہ دوبارہ اپنی بات دہرائیں کہ جو کچھ وہاں سے کہا جا رہا تھا سہیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز بے اختیار تیز ہو گئی تھی، اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ سہیل بے جان ہو کے کرسی پہ گر گیا۔ ان ناقابل یقین الفاظ نے اس کی دنیا تہو بالا کر دی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے رو پڑا۔ کتنی ہی دیر وہ اس رات کی تنہائی میں روتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کس سے کہے؟ تب وہ عفت کے کمرے کی طرف بڑھا، پھر ٹھہرا، پلٹا اور عفت سے بڑی شاہینہ کے شوہر کے نمبر ملائے۔ 4تھی گھنٹی پہ سرمد نے فون اٹھایا۔ اس نے بمشکل سرمد کو ساری صورتحال بتائی اور اسے فوراً گھر آنے کی درخواست کی۔ اس دوران اس نے عفت کو بھی اٹھا دیا تھا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے تلخ حقیقت سے آگاہ کیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سرمد شاہینہ کو لے کر آ گیا۔ ان چاروں کے اوپر اس وقت جو گزر رہی تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ امی کو اٹھا کر یہ بتانا اس وقت بہت مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کرنا شروع کیا، اور پھر صبح تک کئی قریبی رشتہ دار ان کے گھر آ چکے تھے۔ اور ادھر آسٹریلیا میں مسز سوزین جب اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئیں تو ایک پراسرار سناٹے نے ان کا استقبال کیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے خرم کو کئی بار آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہ تھا۔ تب انہوں نے خرم کے کمرے میں جا کر دیکھا، اور وہاں کا منظر بڑا دردناک تھا۔ خرم فرش پہ گرا ہوا تھا۔ کمرے میں کئی چیزیں بھی بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ انہوں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، لیکن وہ بے حس تھا۔ تب ان کے شوہر نے فوراً ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال سے عملہ آ چکا تھا، اور اس کو دیکھ کر تصدیق کر دی گئی تھی۔ خرم کی موت اب سے کئی گھنٹے قبل ہو چکی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا یہ تو مکمل چیک اپ کے بعد ہی معلوم ہوتا۔ مسز سوزین پریشان ہو گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ تو زیادہ معلومات بھی نہیں رکھتی تھی خرم کے بارے میں۔ تب انہوں نے خرم کے ایک دوست سے رابطہ کر کے اسے گھر بلایا، اور پھر اسی نے سہیل سے رابطہ کر کے اسے خرم کی موت کی خبر دی تھی، جس کے بعد خود سہیل کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے بعد امی کو بتانا اور خرم کی ڈیڈ باڈی منگوانے کی کارروائی۔ سہیل نے یہ سارے کٹھن مراحل کس طرح طے کیے، یہ خود ایک کانٹوں بھری کہانی تھی۔
زندگی کی کٹھنائیاں کیا ہوتی ہیں، اس حقیقت کو خرم کے بعد سہیل بھی بہت اچھی طرح جان رہا تھا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا بستر ثابت ہو چکی تھی۔ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ان کا سفر حیات تو بڑا سہل گزر رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس میں پے در پے کیسی تلخیاں گھلی، کیسے کیسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کا سفر کتنا اذیت ناک بنا، اور اب تو شاید یہ اذیتیں عمر بھر کے لیے ان کی زندگی میں رقم ہو رہی تھیں۔ آج ٹھیک 1 سال بعد خرم اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر واپس آ رہا تھا، لیکن اپنے پیروں پہ نہیں بلکہ تابوت میں بند ہو کر۔ آج ہی کی تاریخ کو وہ آسٹریلیا سدھارا تھا، اور پورے 1 برس بعد اسی ماہ کی 17 تاریخ کو وہ واپس آ رہا تھا۔ گھر میں آج پھر بہت لوگ جمع تھے۔ امی کی حالت صبح سے خراب تھی، انہیں دوا دے کے سلا دیا گیا تھا۔ سرمد نے ایئرپورٹ فون کر کے فلائٹ کا ٹائم معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آدھے گھنٹے لیٹ ہو جائے گا، چنانچہ وہ اب کچھ دیر سے نکلتے۔ سہیل کونے میں بیٹھا خالی خالی آنکھوں سے گھر میں آئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی بھی گھر کے سناٹے کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ در و دیوار بھی عجیب سی یاسیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ خرم پھر اس کے سامنے تھا۔ سہیل چلو۔ سرمد کی آواز نے اسے خوابوں سے چونکایا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 4 افراد خرم کو لینے جا رہے تھے۔ وہ چاروں گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی سہیل کے تایا کا بیٹا چلا رہا تھا۔ سہیل پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہاں اسے اپنے آنسو چھپانا زیادہ آسان لگا۔ تب اس نے نڈھال ہو کر سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر خرم کی ڈیڈ باڈی وصول کر کے وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے، قریبی مسجد میں جنازہ تھا، اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ خرم ہمیشہ آسمانوں کو چھو لینے کی باتیں کرتا تھا۔ وہ بہت کچھ پا لینا چاہتا تھا، اور آج وہ سچ مچ آسمان کو چھو لے گا۔ سہیل نے آہستہ سے تابوت میں ماتھا ٹیک کر اپنے بھائی کا ماتھا چوما تھا، اور اس کے بلند درجات کی دعائیں کرتا اس کے سفر حیات کو سوچنے لگا۔ بے شک موت کا دن معین ہے، اور کوئی بھی چیز اسے ٹال نہیں سکتی، لیکن کاش کہ خرم یہ نقصان اٹھانے سے قبل جان پاتا کہ پردیس میں تو اسے 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی۔ اپنے پیاروں کے لیے کوئی واپس آئے نہ آئے، مگر اس 2 گز زمین کے لیے ضرور پلٹنا پڑتا ہے، جس کے لیے آج خرم واپس آیا تھا۔ کاش کہ جانے سے پہلے وہ اس حقیقت کو سوچ لیتا کہ بہت بلندیوں پر جا کر بھی تو بالآخر منو مٹی تلے ہی سونا ہے، تو پھر انسان آخر اپنے پیاروں سے دور جاتا ہی کیوں ہے؟